آپ کو لے چلیں گے سیالکوٹ. فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں کہ آج پروردگار نے عمران خان کے ذریعے اس حلقے کو جو نمائندگی دی ہے، آج آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے 22 کروڑ عوام کے فیصلہ سازی میں حصے دار بن گئے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اپنے سیاسی مخالفین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کا لیڈر، حزب اختلاف کا لیڈر وہ لاپتہ ہے. اس لاپتہ لیڈر کی جس طرح بھی تلاش گمشدگی کا اشتہار دے کے یا مساجد میں اعلان کرا کے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اپوزیشن والوں پہلے اپنا لاپتہ لیڈر تو لاؤ، پھر عمران خان کا مقابلہ کرنا، پھر آپ عمران خان پہ تنقید کرنا. آپ نے جس کو لیڈر آف دی اپوزیشن چنا وہ شدید گرمی میں آپ کو تنہا چھوڑ کے، آپ کو لاوارث چھوڑ کے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی اس دولت کو چھپانے میں مصروف ہے جس کا حساب نیب جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ان سے پوچھ رہی ہے. شریف خاندان سے آج تک جتنے اکاؤنٹس برآمد ہوئے نیب سامنے لے کے آئی، ان میں جو پیسے آئے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں آئے جو کبھی پاکستان سے باہر جنہوں نے سفر ہی نہیں کیا. کوئی پاپڑی والا، کوئی فلودے والا، کوئی ریڑی والا، وہ لوگ سارے ایسے معصوم لوگ جو معاشی دہشت گردی کا شکار ہوئے. اس سے بڑی دہشت گردی اس ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بے گناہ لوگ اپنے ذاتی کاروبار اور مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ان کو آپ استعمال میں لائیں. وہ تمام لوگ گرفتار ہو کے اقرار جرم کر چکے ہیں اور یہی وہ درد ہے جو دل کا درد بن گیا، اور یہی وہ تکلیف ہے کہ جو حساب کتاب مانگنے پہ اسمبلی میں بھڑکوں اور آؤ بکا کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. تو میرے بھائیوں، آج ایک نیا اخبارات میں پڑھ رہی تھی کہ جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن کی اور حکومت کی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کمیٹی بنی، وہ اپوزیشن یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اپوزیشن اگر اس نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کے حد و حال کو دیکھنے کے لیے بیٹھک کا بائیکاٹ کرے گی تو عوام کے سامنے اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا اور بھی پتہ چل جائے گا کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے کون لوگ ہیں اور دہشت گردوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے عوام کی جنگ لڑنے والے کون لوگ ہیں. وانا میں آپ نے دیکھ لیا، آپ نے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا کہ عمران خان جو نو گو ایریا تھا، جہاں کہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آپ کا بہادر لیڈر وہاں جا کر دہشت گردوں کو للکار کر وہاں آپ کی رٹ کو اسٹیبلش کر رہا ہے، عوام کی رٹ کو، ریاست کی رٹ کو اور رول آف لا کو انشور کر رہا ہے. میں اعظم سواتی صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں. شہریار افریدی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے حلقے کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، سیالکوٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اعظم سواتی صاحب اگلے چند ہفتوں میں اپوزیشن کی نیندیں حرام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ منسٹر پارلیمنٹری ہوتے ہوئے 18 بل یہ لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں. اور ایک اور خوشخبری سیالکوٹ والوں، یہ میرا بھائی، یہ قوم کا بیٹا جو ہے، اس نے کل ایک ایسا بل پاس کیا ہے. آپ میڈیکل سٹوروں پہ جاتے تھے، اپنی پسند کے اینٹی بائیوٹک خرید کے ٹافیاں چاکلیٹ کی طرح کھاتے تھے. اس طرح بچہ ٹافی چاکلیٹ نہیں خریدتا،
جس طرح پاکستان میں اینٹی بایوٹک خریدی جاتی تھی، اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا کہ میری نسل کا امیون سسٹم تباہ ہو گیا تھا، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تھی۔ ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان نے اس کے بعد سارے صوبوں میں اسلام آباد کے اندر ایک لیجسلیشن لے کے آئے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کسی میڈیکل سٹور پہ آن کاؤنٹر یعنی بغیر نسخے کے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے نہیں بک سکے گی۔ آہستہ آہستہ ہر صوبائی حکومت اس قانون کو اپنی اپنی اسمبلی کے ذریعے اپروو کرے گی، کیونکہ ہیلتھ ایک 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلا گیا، لہٰذا وفاق کی قانون سازی کا اطلاق صوبوں میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ صوبائی حکومتیں اس قانون کا اپنے صوبوں میں اطلاق کر کے آپ کے جان و مال کو کے تحفظ کو یقینی بنائیں گی۔ اپنے تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری نہیں، یہ عمران خان نے ڈاکٹر فردوس کو ذمہ داری نہیں دی، یہ پاکستان کی ہر عورت کو انہوں نے شناخت دی ہے، اس کو مضبوط کیا ہے اور اس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وہ میری بیٹیاں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ سب آج سے یہ سمجھیں کہ وہ سب وزیر ہیں، وہ سب مشیر ہیں، وہ سب معاون خصوصی ہیں، کیونکہ یہ آواز جو ہے وہ ڈاکٹر فردوس کی نہیں، پاکستانی عورت کی آواز ہے، اور اس آواز کو عمران خان نے مضبوط کیا ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ترقی خوشحالی کی نئی صبح کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔